بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے، بہت ہی ضروری ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستوں، میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو خود کو اسلامک اسکالر بتاتے ہیں، لیکن انہیں خود دین اسلام کی صحیح نالج نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو فالو کر کے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی گمراہ ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں انجینئر علی مرزا کی۔ انجینئر علی مرزا کو شاید آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا۔ انجینئر علی مرزا ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو علماء کے خلاف بھڑکاتا ہے، علماء دین کو غلط بتاتا ہے۔ دوستوں، اگر کوئی شخص آپ کو علماء کے خلاف بھڑکاتا ہے، کہتا ہے کہ علماء آپ کو غلط دین سکھا رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ وہ ایک فتنہ بننے والا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیے دوستوں، علماء سے دوری دین سے دوری ہے۔ جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے ایک کورس کرنا پڑتا ہے، آپ کو پڑھائی پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر آپ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اگر آپ کو انجینئر بننا ہو تو آپ کو اس کے لیے ایک الگ پڑھائی پڑھنی ہوتی ہے، تب جا کر آپ ایک انجینئر بنتے ہیں۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہو کر انجینئرنگ کا کام کریں گے، اگر آپ ایک انجینئر ہو کر ڈاکٹر کا کام کریں گے تو یہاں پر بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک جو عالم دین ہوتا ہے وہ اپنی تمام زندگی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے، احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور میں علماء سے زیادہ دین جانتا ہوں، تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے فرقے ہیں جیسے کہ گوہر شاہی فتنہ، جو قرآن کے غلط ترجمے بتا کر علماء دین کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر لوگوں کو دین اسلام سے دور کر رہا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان جن کو دین اسلام کی صحیح نالج نہیں ہے، ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ گوہر شاہی فتنہ جو ہے وہ قرآن کے ترجمے کو توڑ مروڑ کر ایک غلط ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ کو دین اسلام سے گمراہ کر دیتا ہے۔ گوہر شاہی فتنے کے بارے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل میں گوہر شاہی فتنے کے بارے میں بتاؤں گا، جسے دیکھ کر اگر آپ سچ میں اپنے دل میں ایمان رکھتے ہو، اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو آپ کا خون کھول اٹھے گا، آپ کو غصہ آنے لگے گا، کیونکہ گوہر شاہی فتنہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی گندا، بہت ہی برا فتنہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں انجینئر علی مرزا کی۔ انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے کہ علماء غلط قرآن پڑھتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، علماء کی تجوید صحیح نہیں ہے، اور وہ عرب علماء کے اندر بھی غلطیاں نکالتا ہے قرآن پڑھنے میں، اور کہتا ہے کہ اس نے تجوید کیا ہوا ہے، وہ علماء سے بہتر قرآن پڑھتا ہے۔ اب دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ کھل جائے گا اگر آپ انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے والے ہیں، اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا دماغ ضرور کھل جائے گا کہ انجینئر علی مرزا کتنا زیادہ غلط ہو سکتا ہے۔ انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے کہ وہ علماء سے زیادہ دین جانتا ہے۔ انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے کہ وہ علماء سے زیادہ بہتر طریقے سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ انجینئر علی مرزا کس طریقے سے قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے اور علماء کو بتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ تجوید، علماء دین سے زیادہ تجوید انجینئر علی مرزا جانتا ہے۔ اور دوستوں، انجینئر علی مرزا نے یہ تک کہا ہے کہ عرب علماء جو ہوتے ہیں جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، یہ تجوید کی غلطی ہے، اللہم صلی علی پڑھنا چاہیے۔ اب انجینئر علی مرزا جنہوں نے اتنی زیادہ تجوید کی پڑھائی کی ہوئی ہے، ان کو یہ کون بتائے کہ تجوید قرآن میں کی جاتی ہے، نہ کہ درود شریف دعائیں وغیرہ میں؟ اگر کی جائے تو بہتر ہے، نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں تجوید کی جاتی ہے، نہ کہ دعاؤں اور درود شریف وغیرہ میں۔ لیکن انجینئر علی مرزا صاحب کو یہ سب باتیں کون بتائے؟ بہرحال میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ لگانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر علی مرزا قرآن کو کس طرح غلط طریقے سے پڑھتا ہے، کتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ یہ ضرور سوچیں کہ انجینئر علی مرزا کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء دین سے بہتر قرآن پاک پڑھتا ہے، علماء دین سے بہتر اس کی تجوید ہے، یہ انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے۔
لیکن اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ انجینئر علی مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ علماء دین جو ہے غلط مسائل بتاتے ہیں، قرآن خود پڑھو خود سمجھو۔ اب دیکھیے یہ نتیجہ، انجینئر علی مرزا نے قرآن پاک نہ کسی استاد سے پڑھا، خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے قرآن پاک میں اتنی ساری غلطیاں کی۔ اب انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود سے پڑھو خود سے سمجھو، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے ہدایت حاصل کر لو، یعنی کہ قرآن پاک پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کو جو ہے سمجھو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کمنٹ میں جواب ضرور دینا کہ جو شخص قرآن پاک بغیر استاد کے پڑھ کر اتنی زیادہ غلطیاں کر رہا ہے، تو وہ اگر ترجمہ پڑھ کر اس کو اپنے آپ سے سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو کتنی زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر تو اور بھی زیادہ بڑی غلطی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کچھ اور کہے گا، آپ کچھ اور سمجھو گے اور اس پر عمل کچھ اور کرو گے، تو اس میں جو ہے آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ انجینئر علی مرزا جو کہتا ہے کہ قرآن خود پڑھو، حدیث خود پڑھو اور خود سے سمجھو اور خود اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا ٹیچر نہیں بنائیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کو قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں جائیں گی جو اس ویڈیو میں آپ خود دیکھیں گے۔ اور اگر آپ بنا کسی استاد کے عالم بن جاؤ گے، قرآن کی تفسیر لکھ دو گے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ سے اس کے مطلب نکالنے لگو گے، تو اس کا یہی نقصان ہونے والا ہے کہ آپ غلط دین سیکھو گے۔ ایک استاد کی ضرورت، ایک ٹیچر کی ضرورت ہر فیلڈ میں ہوتی ہے۔ بہرحال دوستوں، بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آگے ویڈیو میں بڑھتا ہوں۔ اسکرین پر میں آپ کو ویڈیو کلپ بتا دوں گا جس میں آپ انجینئر علی مرزا کے غلط قرآن پاک پڑھنے کے کچھ کلپس دیکھ سکتے ہیں، جس کے دیکھنے کے بعد آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ انجینئر علی مرزا کے بیان سننا اور قرآن پاک خود پڑھنا، خود سمجھنا کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں کہ نہیں قرآن پاک کو خود ہی پڑھنا چاہیے، خود ہی سمجھنا چاہیے، تو میں ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انجینئر علی مرزا کی اس ویڈیو کو دیکھیے، اس سے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ اس نے قرآن پاک بغیر کسی استاد کے پڑھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اس کو اتنی زیادہ غلطیاں جا رہی ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عرب کے علماء قرآن پاک پڑھنے میں، تجوید میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر بھی انگلی اٹھائی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ انہیں بھی قرآن پاک میں غلطیاں آتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر ایسے لوگ جو انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں بہت ہی زیادہ اتاولے ہو جاتے ہیں اور صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں یہ غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن اتنا اچھے سے پڑھنا جانتا ہوں، علماء سے اچھا پڑھنا جانتا ہوں، وہ اتنی زیادہ غلطیاں کر رہا ہے، قرآن پاک کو غلط پڑھ رہا ہے، ایسا پڑھنے والے کے اوپر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ٹیچر کے آپ پڑھو گے اور سمجھو گے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ٹیچر کے پڑھو گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے دوستوں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو آپ کو اس کے لیے ایک اچھے معتبر عالم دین سے پڑھنا ہوگا، تبھی آپ قرآن پاک کو صحیح سے سمجھ پاؤ گے اور ایک صحیح راستے پر چل پاؤ گے۔ بہرحال ویڈیو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں وہ ویڈیو کلپ جس کے اندر انجینئر علی مرزا نے بہت ہی بڑی قرآن پاک کی غلطیاں کی ہیں۔ چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ہم يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَتَأْتَيْنَا طَائِعِينَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ لَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ فَمَا تَزِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربک من بیتک بالحق وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین۔
اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین حتی اذا ادرکہ الغرق ان صلاتک سکن لهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان لنبی والذین آمنوا وزینت ولا يرهق وجوہہم قطرۃ ولا ذلین یلمزون المطوعین ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ قال ربی ارنی انظر الیک الذی یؤمن باللہ وکلماتہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی۔ سورہ سبا آیت نمبر ہے 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم قال نبنی العلیم الخبیر وکذالک فتنا بعضهم بعض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے، فقد لبثت فیکم عمرا لیس بامانیکم ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، والملائکۃ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہم وعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلوہ ذالک بأن منہم قسیسین قل لمن ما فی السماوات والارض۔ اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اتلقون الیہم بالموت کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان یاکلان الطعام من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وَمُحَیْمَنْ عَلَیْهِ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَیْئًا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ، تو قرآن میں تو ہے قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُم، نمبر 4، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون وعلم الآدم اسماء کل وما هو ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ هو اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعة وانشق القمر، کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم کان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ آئی 41 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم، پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے،
5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا, میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورے ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے, وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے. ترنم جو مولوی لگاتے ہیں قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں. نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں, نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے, یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. میری عربی میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو, میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے. پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں, میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, میں نے قرات سیکھی تھی. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجہول پڑھتے ہیں. الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے. جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی, میٹرک میں تھا, میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی. اگر آپ فنی قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو قاری نہیں مانتے. نستعین والا جو عین ہے نا, یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں, وہ نستعین پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی. آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں, وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا, عین وہ سکپ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں, اور میں قاری ہوں, آج کا قاری نہیں ہوں, 1992 میں نے قرات سیکھی تھی, آج سے 27 سال پہلے. تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں, جو قاری ہیں, جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں, اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں. آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے, وہ قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں. قرآن کا میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے, مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید. آپ یوٹیوب پر لکھیں, ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا. آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے. اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے, اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی. پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے. عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد, یہ غلط ہے. اللہم صلی علی محمد ہے, کیونکہ عربی میں تو لام زیر لی ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عالم دین, کون سا حفیظہ اللہ, کون سا دامت برکاتہم عالیہ, کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ صلی علی کہتے ہیں, صلی لام زیر لے, لام زیر لی ہوتا ہے. تو یہ میں نے ان کو پھکیاں بھی ان کے لیے رکھی ہیں, میرے پاس کافی زیادہ پھکیاں ہوتی ہیں. تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ دیکھ لی ہوگی. اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا کس طریقے سے قرآن پاک میں غلطیاں کر رہا ہے. یہ وہی انجینئر علی مرزا ہے جو علماء دین پر یہ الزام لگاتا ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ قرآن پاک کی تجوید نہیں جانتے, تجوید میں غلطیاں کرتے ہیں, انہیں قرآن پاک میں غلطیاں جاتی ہیں. یہ اسی انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے, اور یہ خود قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھ رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر علی مرزا یہ وہی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن خود پڑھو, خود سمجھو, علماء دین آپ کو غلط دین بتاتے ہیں, غلط مسائل بتاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ سبھی لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بنا کسی استاد کے, بنا کسی ٹیچر کے کسی بھی چیز کو پڑھو گے, آپ ایک لاجک لگائیں, آپ خود سوچیں کہ بنا استاد کے, بنا کسی ٹیچر کے جب آپ کچھ پڑھو گے تو آپ اس کو غلط ہی سیکھو گے. اور ایسے شخص سے پڑھنا جس کو دین اسلام کی صحیح نالج نہیں ہے, آپ اس سے پڑھو گے, اس سے سمجھو گے تو آپ غلط دین سیکھو گے. دیکھیے دوستوں, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد انجینئر علی مرزا کو ذلیل کرنا بالکل نہیں تھا.
انجینئر علی مرزا کے بارے میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو علماء دین سے دور کر رہے ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے میں کسی کو بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی اگر قرآن پاک پڑھوں گا تو مجھے بھی غلطیاں جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن پاک بنا غلطی کے پڑھوں، ہر کسی کو کہیں نہ کہیں غلطی آ جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن انجینئر علی مرزا کی اس ویڈیو کلپ کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک خود پڑھو، خود سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور اس کا کہنا ہے کہ کتابیں پڑھو، علماء پر بھروسہ مت کرو، علماء غلط مسائل بتاتے ہیں، یہ علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ علماء غلط تجوید پڑھتے ہیں، تجوید میں غلطیاں کرتے ہیں، قرآن پاک میں غلطیاں کرتے ہیں، اسی لیے اس ویڈیو کو لانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ دوستوں آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا حق پر ہے اور علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان سے کہیں علماء سے دوری دین سے دوری۔